جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ اہلو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی اسکرین کو فل کر لیجئے تاکہ مکمل صفحہ آپ کو نظر آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے 5ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ گزشتہ آیات میں ان خواتین کا ذکر تھا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ انہی میں سے ایک وہ خواتین ہیں جن کے شوہر زندہ موجود ہوں، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ ایک یہ شبہ کہ وہ باندیاں جن کے شوہر دارالحرب میں موجود ہیں تو اس کا استثناء کر دیا کہ شوہر والی عورتیں حرام ہیں لیکن باندیاں ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ کتاب اللہ علیکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرض کیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا لازمی حکم ہے۔ احل لکم ما وراء ذالکم، اور یہ فرما دیا گیا کہ اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب جائز ہیں تمہارے لیے، چاہے وہ چچا کی بیٹی ہیں، پھپھو کی بیٹی ہیں، چچا یا ماموں کی بیویاں ہیں ان کے فوت ہونے یا ان کے طلاق دینے کے بعد۔ شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور جائز رشتہ، ایسا رشتہ نہ بنتا ہو کہ جس میں نکاح حرام ہے۔ اور پھر محسنینہ کی شرط لگا کر یہ فرما دیا کہ مقصد پاک دامنی ہو، نہ کہ صرف لذت اٹھانا، یعنی پیسے لگا کر زنا کو تلاش نہ کرو بلکہ نکاح کر کے پاک دامنی اختیار کرو۔ آگے مہر کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ آپس کی رضامندی سے طے کیا جا سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور جو انسان، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو باندی سے اس کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر سکتا ہے۔ آگے باندی کی حد بتا دی کہ اگر وہ زنا کی حد کو پہنچے گی تو اس کی سزا کتنی ہوگی۔ باندی کی سزا جو ہے وہ آزاد عورت سے آدھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو مشقت میں پڑنے سے بچنا چاہتا ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کرنا بہتر ہے، یعنی بجائے اس کے کہ باندی سے نکاح کرو، صبر کرنا بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور یہ صرف تمہارے لیے جائز اور ناجائز اور یہ مسائل نہیں، بلکہ تم سے پہلے لوگ بھی ایسے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم توبہ کرتے رہو، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں بہکانا چاہتے ہیں۔ یعنی بعض مذاہب میں اپنی محرم خواتین سے نکاح کرنا جائز تھا، اور بعض ممالک میں عورت کو متاع مشترک بنا لیا گیا تھا، تو ان سب چیزوں سے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رجوع کرنا چاہتا ہے، تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات میں آسانی چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان ضعیف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا ہے۔ اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم فرما دیا جاتا تو پھر انسان اطاعت اور فرما برداری کرنے سے عاجز ہو جاتا۔ اور نکاح کے بعد آپس میں جو ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس سے طرفین کو تقویت پہنچتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اس آیت میں اموالکم بینکم کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے آپس کے مال، یعنی اپنے آپس میں جو مال ہے ان کو، لیکن ساتھ ہی صرف وہ مال نہیں بلکہ کہ جو آپس میں ہیں اس کے علاوہ بھی دوسرے مال کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارۃ، اور اسی طرح اس میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی کے مال کھانا یا ناجائز جگہوں پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ بھی باطل ہی طریقے میں مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ لا تأکلوا سے یہ شرط نہیں ہے کہ کھاؤ ہی، بلکہ کہیں خرچ کرنا بھی مراد ہے۔ الا ان تکون تجارۃ، کہ تجارت ہو تم آپس کی رضامندی سے، اور یہ بھی خاص نہیں ہے کہ صرف تجارت ہی ہو، اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں، مثلا عاریت، ہبہ، صدقہ وغیرہ، اس طرح بھی دوسرے کے لیے مال جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ تجارت کے معنی جو ہیں وہ بیع و شراء کے آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر آپس کی رضامندی سے کوئی مال ایک دوسرے کو دیا جائے تو اس میں تصرف کرنا جائز ہے۔
ولا تقتلوا انفسکم، یہاں سے بتا دیا کہ خودکشی کرنا حرام ہے. ان اللہ بکم رحیمہ، کسی بھی حالت میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی وقت میں خودکشی کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم وہ کبیرہ گناہ چھوڑ دو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہارے گناہوں کی، تمہاری سیئات کو ہم کفارہ بنا دیں گے، یعنی ان کا کفارہ ادا کر دیں گے. آتا ہے کہ کبائر میں فرائض کا چھوڑنا بھی آتا ہے، کہ جو انسان فرائض کو چھوڑتا ہے وہ بھی کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ کبیرہ گناہوں میں شراب پینا یا قتل کرنا ایسے ہی احکامات ہیں، ایسے ہی اعمال ہیں. اگر کوئی شخص ان فرائض کو چھوڑتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو یہ بھی کبائر کا مرتکب ہے. لہٰذا جو فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں اور کبائر سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے ذریعے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ولا تمنوا ما فضل اللہ بہ، یہاں پر تمنا کرنے سے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کی فضیلت دیکھ کر تم لوگ تمنا نہ کیا کرو، کیونکہ جب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تمنا بے مقصد ہوتی ہے، انسان چاہنے کے باوجود وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا، جیسا کہ کسی نبوت والے خاندان میں پیدا ہونا یا کسی مالدار خاندان میں پیدا ہونا یا خوبصورت ہونا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان چاہنے کے باوجود یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا. جب اس کی تمنا کرتا ہے تو آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حسد میں پڑ جاتا ہے. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا اور عورتوں کے لیے بھی ان کی جو کمائی ہے اس میں حصہ ہوگا، ان کے اعمال کا بدلہ ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو مانگتے رہو. کہ جب تم کبھی کسی کے پاس کوئی چیز اپنے سے زائد دیکھا کرو تو بجائے اس سے کہ اس پہ حسد کرنے کے اور اس کی تمنا میں مبتلا ہونے کے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور ہر ایک کے لیے وراثت میں حصہ ہے. والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، جو والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اس میں وراثت کا حصہ ہوتا ہے. اسی طرح جو قسمیں اٹھا لی ہیں، یعنی آپس میں معاہدے کر لیے ہیں، تو تم ان کو ان کا حصہ دو. لیکن یہ آیت منسوخ ہے میراث کی آیت سے، کہ اب جو معاہدے کیے ہوں گے مال دینے کے، کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال اس کو ملے گا، میں اس کو دوں گا، تو ایسا معاہدہ اب بالکل ٹھیک نہیں ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. مردوں کے لیے مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے. یہاں پر دو وجوہات سے مردوں کو فضیلت دی. ایک یہ کہ تخلیقی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط بنایا، اور دوسرا یہ کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں. اگر دھیان سے دیکھا جائے، غور کیا جائے اس آیت پر، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں فضیلتیں عورتوں کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں، نہ ہی عورتوں کی کچھ عزت وغیرہ میں کمی کا باعث ہیں، بلکہ ان کے لیے بہتر ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے کام جو خواتین نہیں کر سکتی، مرد اپنی تخلیق کی وجہ سے مضبوطی کی بنا پر آسانی سے کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. بس نیک عورتوں کی یہاں سے صفات بیان کی ہیں کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ فرما برداری کرنے والی ہیں، حافظات ہیں للغیب بما حفظ اللہ، کہ سامنے تو سب صحیح رہ لیتے ہیں، لیکن جب خاوند یا بھائی بیٹے وغیرہ نہیں ہوتے تب بھی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، مال کی بھی اور اپنی عزت کی بھی. واللاتی تخافون نشوزہن، یہاں سے ان عورتوں کے احکامات بیان ہو رہے ہیں جن سے جو نافرمانی کرتی ہوں. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ فاعذوہن، انہیں آرام پیار سے سمجھاؤ. دوسرے درجے میں یہ ہے کہ واہجروہن فی المضاجع، کہ ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو، بستر سے علیحدہ کر کے دیکھ لو، کمرہ علیحدہ کر دو. اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم ان کو مارو. مارنے کے بارے میں آیا ہے کہ ایسی مارنا ہو جو کہ نازک مقام پہ ہو یا سخت ہو، کسی سخت چیز سے ہو. بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رومال وغیرہ کو لپیٹ کر کچھ ایسا کر کے ایسی چیز سے مارا جائے جس سے نشان نہ ڈلے. ولا تبغون علیہن سبیلا، اور بہانے نہ تلاش کرو ان پر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اگر تم پھر بھی ان کی آپس میں مخالفت کا خوف کرتے ہو تو ایک نیک سمجھدار انسان شوہر کے گھر والوں میں سے اور ایک نیک سمجھدار انسان عورت کے گھر والوں میں سے بٹھاؤ اور ان کے ساتھ بات چیت کرو، ان سے مسئلے کا حل پوچھو. ممکن ہے کہ یہ صلح کا باعث بن جائے.
اور اللہ تعالیٰ ان دونوں میں اتفاق پیدا کر دیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، حقوق کے بیان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا بیان ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ سب سے زیادہ حقوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ادا کرنے چاہیے، سب سے زیادہ حقوق کا مالک، حقوق کو ادا کرنے کا لائق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے کسی چیز میں بھی۔ اور پھر آگے والدین کے حقوق بتائے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آگے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور مسافروں، اسی طرح جو ساتھی ہیں اور جو غلام باندیاں ہیں ان سب کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے اور متکبر کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ شیخی خورا جو ہوتا ہے وہ اپنی تعریف خود ہی کرتا ہے جو کہ تکبر کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خاتمہ بالخیر کا کسی کو بھی یقین نہیں، کوئی معلوم نہیں کہ کل کون کس حالت میں ہوگا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل کو چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو تیار کیا ہے۔ اور بخل کرنا بھی، یہاں پر بخل کی مذمت بھی فرما دی، اور دوسری چیز جو ہے کہ ریاکاری کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی بھی مذمت فرما دی، کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے گویا اس کا شیطان دوست بن جاتا ہے، بس کیا ہی برا وہ دوست ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کریں، اس کے باوجود یہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اگر کوئی انسان ذرہ کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جبکہ قیامت کے دن سب نے، ہر امت کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر لائیں گے اور ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے۔ اور کافر اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی اس دن وہ خواہش کریں گے کاش ہمارے اوپر زمین، یعنی وہ چاہیں گے کہ ہم یہاں پر اس موقع پر موجود ہی نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کسی بات کو چھپائیں گے نہیں۔ یہاں سے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے، کہ شراب کی حرمت سے پہلے یہ حکم تھا کہ نماز سے قریب نشے کی حالت میں نہ جایا جائے، لیکن بعد میں جب شراب مکمل طور پر حرام ہو گئی تو پھر یہ ہو گیا تھا کہ نہ نماز سے پہلے اور نہ بعد میں کسی حال میں بھی شراب پینا جائز نہیں۔ تو جس طرح شراب کی حالت میں نماز حرام ہے، تو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب نیند کا غلبہ ایسا ہو کہ آدمی اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکے تو ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں۔ آگے تیمم کا حکم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ وضو اور طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مٹی اور زمین ہر جگہ موجود ہے اور یہ سہولت صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی گئی۔ یہاں سے یہود کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور گمراہی کے سوداگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اللہ تعالیٰ کافی ہے مددگار۔ یہودیوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو باتوں کو بدل ڈالتے ہیں، کلموں کو بدل ڈالتے ہیں، جیسا کہ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی گزرا کہ راعینا کہتے تھے وہ زبانوں کو موڑتے ہوئے، اور سمعنا وعصینا کے الفاظ، واسمع غیر مسمعین، ایسے الفاظ وہ کہا کرتے تھے دین میں طعنہ دیتے ہوئے۔ لیکن اگر وہ لوگ قالوا سمعنا واطعنا کہتے، واسمع وانظرنا کہتے، یعنی ان الفاظ کی جگہ یہ الفاظ کہتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی، ان کے کفر کی بنا پہ وہ ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے ہی۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے، ایمان لے آؤ اس پر جو اتاری ہم نے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہی ہے کہ ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو مسح کر دیا جائے اور تم پر بھی لعنت کی جائے جیسا کہ ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو عیسائی بھی شرک کے مرتکب ہیں اور یہودی بھی۔ یہودی جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، محبوب بندے ہیں، اور عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ مانتے تھے۔ تو یہ دونوں بھی شرک کے مرتکب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کہ وہ لوگ خود کو پاکیزہ بناتے ہیں، حالانکہ پاکیزہ بتانا جو ہے وہ اپنی تعریف ہے، اور اپنی تعریف اکثر جو ہے وہ تکبر کا باعث ہوتی ہے، اور خاتمہ بالخیر کا کسی کو بھی نہیں پتہ، اس لیے کوئی بھی انسان خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت پاکیزہ ہوں۔
کہ آپ دیکھیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ کرتے ہیں، اور ان کا گناہ جو ہے وہی ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے عذاب دلانے کے لیے کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اس سے مراد کعب بن اشرف ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے سردار تھے حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف، وہ اپنی ایک جماعت کو لے کر جنگ احد کے بعد مکہ میں گئے، اور یہود کا سردار جو کعب بن اشرف تھا ابو سفیان کے پاس آیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ تم بہت دھوکے دینے والے قوم ہو، بہت دھوکے دینے والے لوگ ہو، تو اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو تو ایسا کرو کہ ہمارے یہ دو بت ہیں، جبت اور طاغوت، ان کے آگے سجدہ کرو۔ تو اس نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے سجدہ کر دیا اور اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو کعب کی تجویز کو سن کے قریش نے پسند کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا لیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ بتاؤ، دیکھو ہم تو جاہل ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں، لیکن تمہارے پاس کتاب ہے، کتاب کا علم ہے، تو یہ بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کعب نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا جو حج کے لیے لوگ آتے ہیں انہیں ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور اس کے خلاف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے اور ایک نئے دین کا پرچار کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان مذکورہ آیات کو اتارا کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو کتاب میں سے حصہ دیے گئے تھے، وہ جبت اور طاغوت یعنی بتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ تمہارا راستہ زیادہ درست ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے۔ اگر ان کے پاس بادشاہت ہوتی تو لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے۔ کیا وہ لوگوں پہ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں، اور ان میں سے بعض جو ہیں اس سے رکتے ہیں۔ تو کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ۔ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تو ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب جل جائیں گی ان کی کھالیں تو ہم ان کو بدل دیں گے دوسری کھالوں سے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ کھالیں جیسے ہی جلیں گی فوراً دوسری کھالیں آ جائیں گی، اس طرح کہ ایک ساتھ میں 100 کھالیں بدلی جائیں گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھ لیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالح کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس میں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویوں سے مراد ہے کہ تھوک، پیشاب، پخانہ، حیض وغیرہ سے پاک ہوں گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ حمل سے اور اسی طرح نطفے وغیرہ سے بھی پاک ہوں گی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ پیر اور جمعرات کے دن خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے اور لوگ آ کے عبادت کیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کی چابی جو تھی وہ حضرت عثمان کے پاس تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے تو بہت ترشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عثمان ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی اور اس دن میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس دن قریش جو ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ قریش اس دن عزت والے ہوں گے اور زیادہ آباد ہوں گے۔ اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے۔ اب فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے چابی آپ کو پیش کی گئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دی کہ یہ امانت ہے، یہ میری امانت ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ وہ چابی لے کر کعبہ کی چھت پر چلے گئے اور وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے چھین کر لائے۔ تو چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ امانت آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے قاعدے کی بات تو نہیں تھی، انہوں نے بطور امانت تو نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی صورت امانت کا لحاظ رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ امانتوں کو ان کے اہل کو لوٹا دو۔ اور یہاں پر عہدوں کا بھی
آ جاتا ہے کہ جو عہدے ہیں وہ ان کے اہل کو دینے چاہیے، نا اہلوں کو عہدے دینے کی وجہ سے بہت سے بگاڑ آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم لوگوں کے درمیان حاکم مقرر ہو تو اس بات کا لحاظ رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا منصب عطا کیا ہے تو اس منصب کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھے انداز میں نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے امیر ہیں ان کی اطاعت بھی کرو۔ اور جب بھی کسی معاملے میں کوئی پریشانی، کوئی جھگڑا ہو تو اس کو پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم مومن ہو اپنے پاس سے نئی نئی باتیں نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے پاس سے کوئی پیمانہ مقرر کرو۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتاری گئی آپ کی طرف اور جو اتارا آ گیا آپ سے پہلے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے لے کر جائیں طاغوت کی طرف۔ ان آیات کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا اور اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے فیصلہ کروائیں، لیکن منافق نہ مانا اور کہتا ہے کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں جو کہ مسلمانوں کا بہت سخت دشمن تھا اور یہودیوں کا سردار تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہودی تو کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور مسلمان کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کے سردار کے پاس جاتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ دونوں کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرمائیں گے، اور چونکہ مسلمان جو تھا وہ ناحق تھا، وہ غلطی پر تھا، تو اس وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف ہو۔ خیر ان دونوں کا آپس میں یہ مشورہ ہوا، یہ بات طے ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ وہاں گئے اور آپ سے فیصلہ لیا۔ اس فیصلہ لینے کے بعد پھر انہوں نے مسلمان نے دوبارہ سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کافروں کے بارے میں تھوڑے سخت گیر ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پورا واقعہ بتایا اور بتایا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے بھی پوچھا، اس نے کہا کہ جی ہم گئے تھے اور آپ نے فیصلہ فرما دیا، لیکن ہم پھر بھی آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو۔ اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور آ کر اس دوسرے جو منافق تھا اس کا گلا کاٹ دیا۔ تو اور فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے۔ جب یہ قتل ہو گیا تو منافقوں نے کہا، جو اس کے گھر والے تھے، بشر کے گھر والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم قصاص لیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فضول میں مار دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے باوجود وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، اور جب ان کو اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تعویلیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بیماری کو جانتا ہے، آپ بس ان کو نصیحت کرتے رہیں اور ان سے اعراض کیے رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے بجائے اس کے کہ تعویلیں کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنا عذر بیان کرتے اور آپ سے بخشش کے لیے کہتے اور خود بھی استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاتے۔ اگرچہ یہ آیت خاص منافقین کے واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی زندگی میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا، اور زار زار روتے ہوئے اس نے کہا، اس آیت کا حوالہ دیا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں تو آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر حاضر ہو کر رونے لگ گیا اور بار بار اصرار کرنے لگا۔ تو اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ جواب میں روزہ اقدس کے اندر سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ فلا وربک، یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں پر جو راضی نہیں ہوگا وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں، جو اپنے ہر جھگڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوا، اور پھر معاملہ حضرت عمر کے پاس لے گیا۔
تو جب اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بلا وجہ ایک قتل کر دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتا ہے کہ بے ساختہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا کہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ عمر کسی مرد مومن کو قتل کی جرات کر سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ عمر ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ پورا معاملہ جو ہے وہ کھل گیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو تم کیسے ہو کہ تم اپنے رسول کی بات ہی نہیں مانتے، ہمیں دیکھو کہ ہمیں جب حکم آیا تھا تو ہم نے 70,000 لوگوں کو ایک دن میں ہی قتل کر دیا تھا۔ تو اس بات پہ انہوں نے بہت مسلمانوں کو آر دلائی۔ تو اس کا جواب ہے کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو کہ منافق ہیں، پکے مسلمانوں کا حال نہیں۔ اور اس بات کا اللہ بھی گواہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا۔ جب یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہیں ڈالا، تو یہ ابو بکر صدیق کا کلمہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی فیصلہ، اگر ان کو کوئی حکم دیا جاتا تو وہ اس کو نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے، لیکن اگر وہ کر لیں گے یہ جو کام ہم ان کو کہیں گے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر وہ سب ہی کر لیں جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر ہے اور ایمان کو مزید مضبوط کرنے والا ہے، اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر بھی دیں گے، ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے گا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام اور فضل فرمایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی۔ بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لوں تب سکون ہوتا ہے۔ تو مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں تو جانتا ہوں کہ آپ جنت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بلند درجوں میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہی معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں۔ اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ تو آپ سے بہت نیچے ہوگا، تو میں وہاں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا اور مجھے صبر کیسے آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلام سن کر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ جنت میں ملاقات کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ اپنی اپنی جگہ سے ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، یعنی اپنے اپنے مقام سے، اپنے اپنے مرتبے سے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ درجات میں ملاقات کے لیے آیا کریں گے، یعنی اوپر والے درجے کے لوگ جو ہیں وہ نیچے والے درجات میں اتر کر آیا کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کیا کریں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے کے درجات والے لوگ بھی اعلیٰ درجوں میں ملاقات کے لیے جائیں۔ اور فرما دیا کہ یہی لوگ بہترین رفیق ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ ایمان والوں کو فرمایا خذوا حذرکم، یعنی اپنے اسلحے کو تیار رکھا کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی جو ہے اقدامی جنگ بھی کرنی پڑ سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور فرمایا فانفروا ثباتین، یعنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نکلو، اب انفروا جميعا، یا بہت بڑا لشکر لے کر نکلو، یعنی اکیلے لڑنے کے لیے نہ نکلو کیونکہ اس میں نقصان کا زیادہ خوف ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، کہ جو لوگ تم میں سے کمزور ہوں گے، سست رہیں گے، منافقین وغیرہ، تو جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہمیں بھی یہ مصیبت پہنچتی۔ اور اگر تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، یعنی مال غنیمت ملتا ہے، تو وہ پھر یہ حسرت ان کے دل میں رہتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کیوں نہیں تھے، میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاتا اور میں بھی کامیاب ہو جاتا، یعنی یہ مال دنیا کا میں بھی حاصل کر لیتا۔
مکہ میں کچھ ایسے مکہ میں کچھ ایسے کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو جسمانی کمزوری اور کم سامانی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، اور بعد میں کافروں نے بھی انہیں جانے سے روک دیا تھا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں ان کے ظلم و ستم کو جھیلتے اور اسلام پر بڑی مضبوطی سے جمے رہے اور دعائیں کرتے کہ اعلیٰ ہمیں اس بستی میں جو ظلم کرنے والے ہیں ان سے محفوظ رکھ اور ہمیں یہاں سے نکال لیں، ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر فرما۔ تو یہاں فرما دیا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل کرتے ہیں، یا وہ شہید ہو جاتے ہیں یا وہ غالب آ جاتے ہیں، تو ان کو دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر شہید ہو گیا تب بھی اجر ہے، اور اگر وہ غالب آ کر غازی بن گیا تب بھی ہم ان کو اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو کمزور لوگ مکہ میں رہتے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اس میں 2 درخواستیں کی تھی کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، بستی سے مراد مکہ ہے، اور دوسری انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ اس طرح کے بعض کو وہاں سے نکلنے کے مواقع میں اثر کر دیے جس سے ان کی پہلی بات پوری ہوئی، اور بعض اسی جگہ رہے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو ان کا متولی مقرر کیا، جنہوں نے مظلومین کو ان کے ظالمین سے نجات دلائی۔ اس طرح ان کی دوسری بات بھی پوری ہو گئی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان حالات میں قتال اور جہاد ایک ضروری فریضہ بن جاتا ہے جس کا نہ کرنا کسی اچھے انسان سے بعید ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہر حالات میں، ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ذریعہ نجات ہے۔ وہ لوگ جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ایمان کی علامت بتایا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، یعنی مومن بھی قتال کرتے ہیں اور کافر بھی قتال کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے قتال مختلف ہیں۔ کافر جو ہیں وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، جنگ کرو، کیونکہ شیطان کا مکر تو بہت ہی کمزور ہے۔ مسلمانوں کا مقصد چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کا اعلاء ہے جس کی وجہ سے انصاف آئے گا، اور کافروں کا مقصد جو ہے وہ فساد اور فتنہ ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں ایسے ہی ہوا تھا کہ پہلے شیطان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لمبی لمبی ڈینگیں مارتا تھا کہ میں تمہیں جتاؤں گا، لا غالب علیکم اليوم، تم پر کوئی بھی آج کے دن غالب نہیں آئے گا، انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں گا، اس طرح کی باتیں کرتا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرشتے آ گئے ہیں تو فوراً وہاں سے بھاگ گیا اور کہتا ہے کہ انی بری منکم، میں تو تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ باتیں کہتے ہوئے شیطان بھاگ گیا، تو معلوم ہوا کہ شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، جب مسلمانوں کو شروع میں یہ حکم دیا، جب مسلمان مکہ میں تھے تو انہیں تکلیفیں پہنچائی جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ ہمیں جہاد کا حکم دے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکے رکھا کہ جہاد نہیں کرو، نماز کو ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، جہاد کرنے کا فی الحال حکم نہیں دیا۔ لیکن جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت ڈرنے لگی جیسا کہ اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ ایک بشری تقاضا تھا، کیونکہ مکہ میں مظالم تھے، اس وجہ سے ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، لیکن مدینہ میں چونکہ سکون تھا، جب یہ قتال فرض ہوا تو انہوں نے خواہش کی کہ ابھی کچھ دیر اور نہ ہوتا، تو یہ ایک بشری تقاضا تھا۔ تو ان کی بات کو نقل کر دیا کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، ہمیں اور قتال یعنی ہم پر جنگ کو کیوں فرض کر دیا، تھوڑی اور مدت دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا فائدہ جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، آخرت جو ہے متقیوں کے لیے ہے، تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو تمہیں موت آ کر رہے گی، اگرچہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی ہو اور چاہو تو، جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے ایک لڑکی کے بارے میں کہ اسے کسی نے کہا تھا کہ وہ مکڑی سے مرے گی، تو اس کے شوہر نے اس کے لیے ایسا گھر بنوایا جس میں کہیں سے مکڑی داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا ایک مکڑی ہے، تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا یہ مکڑی ہوتی ہے جسے تم کہتے ہو کہ تمہیں مارے گی؟ تو اس نے کہا ہاں۔
تو اس نے کہا یہ اس کو تو میں مار سکتی ہوں، اور اس کو مارا، اپنے پاؤں کے نیچے اس نے کچل دیا، لیکن اس کے جو چھینٹے تھے کچھ اس کے پاؤں پہ اور ناخن پہ پڑ گئے، جس کے زہر سے وہ مر گئی۔ حالانکہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی مکڑی داخل نہ ہو سکے، مضبوط قلعہ بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسی تکلیف سے مر گئی جس سے وہ ڈرتی تھی۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے جرنیل اور مجاہد جو ہیں وہ ساری زندگی انہوں نے جنگ کے میدانوں میں گزار دی، لیکن ان کو جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہوئی، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت بڑے جرنیل تھے، اور یہ چاہتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں عورتوں کی طرح بستر پہ نہ مروں، بلکہ مجھے میدان جنگ میں شہادت عطا فرمانا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی موت عطا فرمائی۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر موت آئے گی تو وہ ہر جگہ آ کر رہے گی، اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ کے پاس رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہیں گے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائیاں تمہیں پہنچتی ہیں، اچھائیاں پہنچتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو برائیاں ہیں وہ تمہارے اپنے نفس کا کیا درا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ صرف پہنچانے کے لیے ہیں کہ آپ احکامات لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّنَ طَائِفَةٌ، اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دو رخی پالیسی اختیار کرتے ہیں کہ دل میں کچھ کہتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ تو ایسے وہ لوگوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے باتوں کو لکھتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو کہتے کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، لیکن واپس جا کے نافرمانی کرتے اور یہ مشورے کرتے کہ کیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص امام ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اسے طرح طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طرح طرح کے الٹے الزام اس کے سر پر ڈالتے ہیں، اور دوستی کے روپ میں دشمن بھی ہوں گے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اس رہنما کو عزم اور استقلال کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر اپنے کام میں حکمت اور بصیرت کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، کیونکہ یہاں پر یتدبرون القرآن فرمایا ہے، یقرؤون القرآن نہیں کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو غور اور گہری نظر سے نہیں دیکھتے۔ اگر قرآن پاک کو غور اور گہری نظر سے دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن کریم اللہ ہی کی طرف سے ہے، اگر یہ غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف ہوتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور یہاں پر افواہیں پھیلانے سے منع فرمایا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کمزور اور ضعیف ایمان والے تھے ان کے متعلق نازل ہوئی۔ بہت سے واقعات اس کے تحت نقل کرتے ہیں، لیکن ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو وہ اپنے گھر سے مسجد طرف آئے، دروازہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اور پوچھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو تحقیق کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف واپس آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی، یہ غلط بات ہے۔ تو اس طرح اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سنی سنائی اور بے تحقیق باتوں کو اڑا دینا نامناسب کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا رہے۔ اور یہ فرمایا کہ اولی الامر منہم کی اطاعت بھی کرنا۔ اب اولی الامر منہم کون ہے؟ تو اس میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علماء اور فقہا ہیں، اور دوسرے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حکام
یعنی جو امیر ہیں، حکام ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرج المؤمنین، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں، خود کو تکلیف میں نہ ڈالیں اور ایمان والوں کو بھی جہاد کی ترغیب دیتے رہیں۔ اگر یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات کے کہ جنگوں کو روک دیں، اللہ تعالیٰ بہت زبردست قدرت والے ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ میں بتا دیا کہ جو شخص اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کا وبال بھی اس پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والے ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، مقیت قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، یہاں سے سلام کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی الفاظ میں اس کو جواب دے دیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس سے اچھے الفاظ میں اسے جواب دیں، اور اگر اس سے اچھے نہیں تو کم از کم انہی الفاظ میں اس کو جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائیں ہو گئی ہیں، حالانکہ وہ ان کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے۔ اس بارے میں دو روایتیں آتی ہیں کہ کچھ لوگ مکہ سے مدینہ آئے، خود کو تاجر کہتے تھے، آ کر مسلمان ہوئے، مہاجر مطلب کہا کہ ہم ہجرت کر کے آ گئے ہیں، اور پھر یہ بہانہ کیا کہ اب یہ اسباب جو ہیں ہم تجارت کا مکہ لے کر جائیں گے، اور پھر مکے میں چلے گئے، واپس نہ آئے، تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے ہو گئی تھی، بعض نے کہا یہ کافر ہے اور بعض نے کہا مومن ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ سراقہ بن مالک ملدجی نے بدر کے اور احد کے واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ ہماری قوم سے صلح کر لیجئے، تو آپ نے حضرت خالد کو صلح کرنے کے لیے وہاں بھیجا، اور مضمون صلح لکھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی ہمارے اس معاہدے میں شریک ہوں گی۔ اور تیسری روایت حضرت ابن عباس سے آتی ہے کہ اس سے مراد قبیلہ اسد اور غطفان ہے کہ مدینہ میں آئے اور ظاہراً اسلام کا دعویٰ کیا، اور اپنی قوم سے کہتے تھے کہ ہم تو بندر اور نعوذ باللہ بچھوؤں پر ایمان لائے ہیں، اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے دین پر ہیں۔ تو یہاں فرما دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور تمہاری دو رائے نہیں ہونی چاہیے ان کے بارے میں، جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ تم ان کو قتل کر لو، اور ان کو دوست اور مددگار نہ بناؤ، مگر یہ کہ ان کا کوئی معاہدہ ہو لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان، یہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، تو پھر قتل سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی راستے میں تمہیں ملے تو تم اگر وہ تمہیں سلام کرے، یعنی سلامتی کا رویہ نہ رکھے تم سے، تو پھر تم ان کو جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر سکتے ہو۔ اور تم دوسرے لوگوں کو پاؤ گے وہ صرف اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو اور خود کو مامون رکھیں، جب کبھی وہ لوٹتے ہیں تو پھر فتنہ ہی برپا کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ تم ان کو قتل کر دو جہاں کہیں تم پاؤ۔ وما کان للمؤمنین، اور یہ بھی آگے بتا دیا کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مومن کو خطاً قتل کرے، غلطی سے بھی قتل کرے، لیکن چونکہ خطا اپنے اختیار میں نہیں ہوتی تو صرف یہ ایک صورت ہے کہ اگر غلطی سے کوئی قتل ہو گیا، یعنی کسی نے شکار کے اوپر تیر یا گولی چلائی اور وہ جا کر مسلمان کو لگ گئی، اس کا ارادہ نہیں تھا، اگر یہ صورت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا گناہ کم ہوگا اور دیت وغیرہ دے کر اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرما دیں گے، اور اللہ کا غصہ ہوگا اور اس پر اس کی لعنت ہوگی۔ اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں چلو، تو تم چھان بین کر لو اور اس شخص کو کافر نہ کہو جس نے تمہیں سلام کیا ہو،
یعنی کسی بھی مسلمان، کسی بھی انسان کو جس کے اندر اسلام کے شاعر ہوں، اس کو کافر نہ سمجھو۔ تم دنیاوی مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ آگے مجاہدین کے درجات بتا دیے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے درجات بلند ہیں، اور جو گھروں میں رہنے والے ہیں ان کے برابر نہیں ہیں۔ اگرچہ دونوں ہی کے لیے اللہ کے پاس اچھائی کا وعدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو گھر رہنے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، ان پر مجاہدین کو اجر اور مغفرت اور رحمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ جو انسان ایسی جگہ ہوں جہاں پر وہ اپنے اسلام کے احکامات کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کر جائے۔ یہی فرمایا گیا کہ وہ کہیں گے کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع کہ تم ہجرت کرتے؟ مگر وہ لوگ سوائے ان لوگوں کی، ان کا عذر ہے کہ جو کمزور مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، کہ وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں راستے کی خبر ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ امید ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ہی کشادگیاں عطا فرمائے گا۔ جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کی نیت لے کر نکلے پھر وہ راستے میں ہی مر جائے تو اس کا اجر اللہ اس کو پورا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جب ہم کوئی نیک کام کرنے کی پوری کوشش کریں، ارادہ کریں، اس کو شروع کرنے کی تک پہنچ جائیں، لیکن پھر کسی وجہ سے رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۔ یہاں سے نماز قصر کا حکم ہے کہ جو سفر میں ادا کی جاتی ہے، وہاں پر 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہے۔ فجر اور مغرب پوری ادا ہوتی ہے، ظہر، عصر اور عشاء میں 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اسی شرائط ہیں سفر کی کہ کتنی دور کا سفر ہو اور کتنے دن کا ہو تو وہاں پر نماز قصر کی جائے گی۔ وَإِن كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ ایک موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر کفار نے دیکھا کہ جب مسلمان ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس وقت ان پر حملہ کر دیتے تو یقیناً ہم ان کو ختم کر دیتے۔ تو اب ان کا ارادہ تھا کہ جب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ ان کا یہ ارادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بنائی اور یہاں پر صلاۃ الخوف کا مکمل طریقہ بتا دیا کہ 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے، پھر دوسری جماعت چلی جائے گی، اور دوسری جماعت آ جائے گی اور یہ والی جماعت چلی جائے گی، پھر وہ دوسری رکعت پڑھیں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی، اور باقی نماز مکمل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ احادیث میں آ گیا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ ایک غزوہ کے موقع پر صحابہ بہت زخمی ہو گئے تھے، دشمن کا پیچھا کرتے کرتے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، کپڑے پھاڑ کے تو اپنے پاؤں پر لپیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہ، جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، لیکن تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار ہو جبکہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہم نے تم پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور آپ جھگڑالو لوگوں کی طرف سے، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں، اور ان کے لیے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک مدینہ میں جب آٹا وغیرہ آتا، کیونکہ وہاں پہ نہیں ہوتا تھا تو ملک شام سے آٹا آتا تو لوگ خرید لے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ کچھ زیادہ آٹا خرید لیتے تاکہ مہمان وغیرہ کے کام آ سکیں۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک بوری آٹے کی خریدی اور اس میں کچھ اسلحہ وغیرہ چھپا کر اپنے کمرے میں رکھ دیا، تو کچھ منافقوں نے وہ آٹا ان کے گھر سے چرا لیا۔ اب منافق ظاہر تو خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں، تو اگلے دن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بوری وہاں پر نہیں ہے تو انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ وہ جو منافقوں کا گھر تھا اس میں رات کو روشنی تھی، یعنی کچھ کھانا وغیرہ بنایا گیا ہے۔ تو صحابی نے تحقیق کی، وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک اور نیک صحابی کے نام لگا دی۔ جب دوسرے صحابی کے نام لگی تو وہ تلوار لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، جس نے میرے اوپر جھوٹ کا الزام لگایا ہے چوری کا، تو میں اس کو جب تک اب ختم نہیں کرتا میں پیچھے نہیں ہوں گا۔ تو اس منافق نے کیا کیا، ان سے بھی کہا، ان صحابی سے بھی کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کو سنبھال لوں گا۔ تو اس نے ایسے کیا کہ بوری کو تھوڑا سا پھاڑ کے یہودی کے گھر کے پاس سے گزارا تاکہ آٹے کا نشان وہاں سے مل جائے۔ تو اور پھر اس نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ آٹے کی بوری جو ہے وہ یہودی نے چرائی تھی، اور پھر اسی کے پاس گروی بھی رکھوا دیا۔ تو جب تحقیق کی گئی تو آٹے کا نشان اسے گھر کے پاس پایا گیا، جبکہ حضرت رفاعہ اور حضرت کی دادا کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو وہ منافق ہیں انہوں نے چرایا ہے،
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ان پر شک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیسے ایک مسلمان پر تم چوری کا الزام لگا سکتے ہو؟ اور انہوں نے بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو رفاعہ صحابی ہیں وہ ہمارے بارے میں شک کرتے ہیں جبکہ یہودی نے چرایا۔ تو اب یہ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ یہودی پر حد لگائی جانے لگی تھی، ہاتھ کا یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حضرت قتادہ سے کہ ایک مسلمان پہ کیسے تم چوری کا الزام لگا سکتے ہو، تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں نے ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے الفاظ کبھی نہ کہتے، اگرچہ میرا مال بھی سارا ضائع ہو جاتا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں کبھی آپ کے سامنے یہ معاملہ پیش نہ کرتا، لیکن اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تو معلوم ہو گیا کہ وہ جو منافق تھا ان کا نفاق کھل گیا۔ اب جب منافق کا نفاق کھل گیا اور یہودی نے بھی قسم اٹھا لی کہ اس منافق نے ہی میرے گھر میں یہ آٹا رکھوایا تھا، تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور کافروں سے جا کے مل گیا۔ اگر وہ منافق تھا تو نفاق ظاہر ہو گیا، اگر کافر تھا تو اگر اس صحیح مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا۔ تو اب مسلمانوں نے چونکہ اس پر حد جاری کرنی تھی، حد کو قائم کرنا تھا، تو وہ ایک عورت کے گھر میں چھپا۔ جب اس عورت کو پتہ چلا تو اس نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ ایک گھر میں نقب لگا رہا تھا، یعنی پچھلی طرف ہی دیوار کو توڑ رہا تھا، تو دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہ نیچے دب کے مر گیا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کی طرف سے جھگڑالو نہ بڑھیں، یہ باتیں کر کے آپ کو اپنی طرف پھیر لیتے ہیں کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ خفیہ منصوبے بناتے ہیں۔ تو تم ایسے لوگ ہو کہ جو دنیاوی زندگی میں جھگڑتے ہو، یہاں پر تو جھگڑا کر لو گے، دوسروں پہ الزام لگا لو گے، لیکن اللہ کے سامنے کیا کرو گے قیامت کے دن؟ جو شخص برائی کرے گا یا ظلم کرے گا خود پر، یعنی گناہ کر کے خود پر ہی ظلم ہوتا ہے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگ لے، بخشش طلب کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور جو گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے خلاف ہی کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے، خود گناہ کرے یا برائی کرے پھر کسی اور پر ڈال دے، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں نے تو ارادہ کر دیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دیں، اور اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اس لیے وہ خود کو ہی گمراہ کر سکتے ہیں اور آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آگے یہ فرمایا کہ بہت سی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں جو چیز ایسی ہو کہ جس میں نیکی کا حکم کیا جائے، صدقہ کا یا نیکی کا یا لوگوں میں اصلاح کرنے کا مشورہ ہو، تو وہی جو ہے صلاح بہتر ہے، وہی سرگوشیاں اچھی ہیں، ورنہ عام طور پہ سرگوشیوں میں چغلی، غیبت اور ایسی برائیاں ہوتی ہیں۔ جو شخص اس سرگوشی کو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی ہے اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے، یعنی ساری نشانیاں دیکھ کر بھی وہ ہدایت نہیں پانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں اس کے لیے وہ گمراہی والا راستہ آسان کر دیتا ہوں اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بارے میں دوسری مرتبہ یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور وہ جو ہیں وہ زنانہ چیزوں کو پکارتے ہیں، یعنی شیطان کے پجاری جو ہیں وہ زنانہ چیزوں کو پکارتے ہیں اور شیطان مردود کو ہی پکارتے ہیں ان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور وہ شیطان کہتا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے لوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا اور امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں جو کہ حرام ہے، جیسے کہ آئی بروز وغیرہ بنانا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا، شیطان کا دوست بنے گا، تو وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا۔ وہ ان کو وعدے کرتا ہے اور ان کو تمنائیں دلاتا ہے، اور شیطان کا وعدہ تو دھوکے کا ہی ہے۔ آتا ہے کہ جب روزہ دار روزے کے وقت بیٹھا ہوتا ہے اور کھانا اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ اذان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ روزے کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود یہ افطار نہیں کر رہا، کہ جب تک میری بات، میرا کلمہ اس کے کانوں میں نہیں جائے گا یہ کھانے کو منہ میں نہیں ڈالے گا۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کو جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالح کیے تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ بہت سچا ہے۔ لیس بامانیکم، نہ تو تمہاری آرزویں، تو یہ فرما دیا کہ تمہاری آپس میں جو بات چیت ہے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی، بلکہ جو شخص برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ تو آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، انہیں ایسا لگا گویا ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہے کہ جو بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔
اور اللہ کے سوا وہ کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی سزا جہنم ہی ہو، بلکہ دنیا میں جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں یہ بھی ان گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب بخار وغیرہ ہوتا ہے تو بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ایمان کی حالت کے ساتھ یعنی ایمان کی شرط کے ساتھ عمل صالح کرے گا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بالکل بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اور جو اپنے چہرے کو فرما بردار کرے اللہ کے لیے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے تو وہی کامیاب ہے، کیونکہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی گویا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا متبع ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے خلیل تھے لہٰذا اس کے کام بھی اچھے ہی ہیں۔ اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں، وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ آپ ان کو فتویٰ دیجیے ان کے بارے میں جو کہ قرآن پاک کی آیات میں آتا ہے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ یتیم لڑکیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے جو کہ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی ازواجی زندگی سے متعلق احکامات ہیں، اور یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں۔ اور اسی طرح یتیم بچوں کے بارے میں ہے کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، اور جو بھی نیکی کرو گے، اگر تم یتیم لڑکیوں سے خواہش رکھتے ہو، نکاح میں راغب ہو تو نکاح بھی کر سکتے ہو، اور جو ضعیف بچے ہیں، کمزور یتیم بچے ہیں، تو ان کے لیے تم انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، جو بھی نیکی کرو گے اس کا بدل اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر عورت کو خوف ہو اپنے شوہر سے نافرمانی کا اور اعراض کا تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح ہی بہتر ہے، یعنی عورت اپنے بدلے میں کچھ پیسے یا مال دے کر اس سے اپنی جان چھڑا لے، خلا کا بیان آ گیا تو، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور کیونکہ نفسوں میں جانوں میں لالچ پایا جاتا ہے، اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر تم طاقت نہیں رکھتے یہ کہ تم عدل کرو، انصاف کرو عورتوں کے درمیان، اگر تم چاہتے بھی ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم سارا کا سارا ایک کی طرف مائل ہو جاؤ اور دوسری کو کل معلقہ چھوڑ دو، یعنی درمیان میں لٹکی ہوئی۔ اگر تم اصلاح کرتے رہو یعنی حالات کی رعایت رکھتے رہو اور تقوی اختیار کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر تم اس عورت سے جدائی کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ طہر میں جس میں تعلق قائم نہ کیا ہو اس کو طلاق دے دو، جب 3 حیض گزر جائیں گے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، وہ اس مرد سے بائنہ ہو جائے گی، اب یہ آزاد ہو جائے گی اور کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی کشادگیوں میں سے دے کر بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کے لیے زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حکم دیا ہے تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم کفر کرو گے تو پھر اللہ کے زمین آسمان میں رہتے ہو، اللہ کے طاقت اور قدرت کے اندر ہی ہو، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو، اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تمہیں لے جائیں گے اور دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں۔ جو شخص دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس دنیاوی بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کی طرف بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے کہ جو چیزیں قیام عدل میں یا سچی گواہی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں ان کو بلیغ انداز میں دور کر دیا گیا ہے، کہ اگرچہ اپنے جانوں کے خلاف ہو، والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا مالدار ہو یا غریب، تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نہ کہ خواہشات کی پیروی کی جائے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب کی اطاعت کرو جو تم پر اتاری گئی، اور جو تم سے پہلے یعنی ایمان لانے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔
ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، تو اس سے مراد ایک روایت یہ آتی ہے کہ یہودی مراد ہیں کہ پہلے وہ ایمان لائے، پھر وہ بچڑے کی عبادت کر کے کافر ہوئے، پھر وہ ایمان لائے، پھر وہ آپ صلی اللہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کفر میں پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر میں مزید بڑھتے گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کی بخشش کرے اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ آپ منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو کافروں کے دوست ہیں یعنی ایمان والوں پر کافروں کو ترجیح دیتے ہیں، کافروں کو دوست بناتے ہیں اور ان کے پاس وہ عزت تلاش کرتے ہیں، تو جان رکھو کہ عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، کہ آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کتاب اللہ کا مذاق کیا جا رہا ہے یا اس کا انکار کیا جا رہا ہے، تو آپ ہرگز ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، یہ تب تک جب تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کر دوسری بات نہ کرنے لگیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو گویا آپ بھی انہی کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو دونوں کو جہنم میں اکٹھا داخل کرے گا۔ تو ان کی نشانیاں بتا دیے، تو انتظار کرتے ہیں اگر تمہارے لیے فتح ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، اور اگر کافروں کو فتح ہو جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں قیامت کے دن ان کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ منافق لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو سستی کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی نماز میں سستی کرنا نفاق کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ ہے تو ہم استغفار کریں اور اپنی اس عادت کو چھوڑ دیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ اب وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ یہاں فرما دیا کہ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الدرک الاسفل، جہنم کا سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے وہ کافروں کے لیے نہیں بلکہ منافقوں کے لیے ہے۔ اس لیے نفاق کی صفات کو اگر کچھ ہے ایسی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وعدہ کرے تو جھگڑا دے، لڑائی کرے تو گالی نکالے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی ہے تو ہم استغفار کریں اور اپنی ان عادتوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اور جو لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور درست کر لی، یعنی اصلاح کر لی اور اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین میں خالص رہے، تو یہی لوگ ہیں جو کہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکر تم، اگر تم شکر گزار بندے بن کر رہو گے اور ایمان لے آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی قدردان ہے، یعنی اگر تم ایمان لے آؤ گے اور شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری قدردانی فرمائیں گے، اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا۔ صدق اللہ العلی العظیم، واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔